بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی ایک بڑی نشانی کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اس نشانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد نہ کوئی کافر شخص ایمان لا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ گار اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والا انسان توبہ کر کے متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سورج چھپ جانے کی بات فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور خدا کو سجدہ کرتا ہے اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور جب اسے اجازت دے دی جاتی ہے تو یہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا اور اس کو اجازت نہ دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا۔ اس دن سورج واپس ہو کر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی مغرب سے سورج نکلنے کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا عرض 70 سال کی مسافت ہے، یعنی وہ دروازہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک پہنچنے کے لیے 70 سال درکار ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہی نشانی ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتا ہے کہ جس روز تمہارے رب کی ایک نشانی آ پہنچے گی، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے مومن نہ تھا، یا اپنے اعمال میں اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا تھا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکل آئے گا تو نہ کافر کا مومن ہو جانا قبول ہوگا اور نہ کسی ایمان والے کی گناہوں سے توبہ قبول کی جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں یہ واضح ہے کہ جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کا ایمان لانا یا توبہ کرنا اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں یہ صاف واضح ہے کہ جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کا ایمان لانا یا توبہ کرنا اس کو کوئی نفع نہ پہنچائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ یہ رات اتنی لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے۔ اس رات کی لمبائی کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات ایک شخص تہجد کے لیے اٹھے گا اور نوافل ادا کرے گا، جیسا کہ وہ ہر رات کرتا ہے۔ وہ نوافل ادا کرے گا اور سو جائے گا۔ عام طور پر وہ اپنے نوافل ادا کر کے سو جاتا ہے اور پھر نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، لیکن اس بار جب وہ
سو کر اٹھے گا تو کیا دیکھتا ہے کہ رات تو ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی، تو وہ پھر سے نفلی عبادت کرتا ہے اور یہ سوچ کر سو جاتا ہے کہ اب فجر کے لیے اٹھوں گا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان پر ابھی تک فجر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو وہ پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی نفلی عبادت ادا کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، پھر اسی امید کے ساتھ جاگتا ہے کہ اب فجر ہو چکی ہوگی، لیکن اب بھی آسمان پر ابھی تک فجر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ اس دوران تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ ڈر اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے پر چیخنے لگیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ اسی ڈر اور گھبراہٹ میں لوگ مسجدوں کی طرف دوڑیں گے اور صبح کے سورج کا انتظار کریں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس وقت سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسی سورج گرہن کے وقت ہوتی ہے۔ اس وقت ایک بہت ہی خوفناک منظر ہوگا۔ لوگ جب سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا دیکھیں گے تو تمام کے تمام لوگ دھاڑے مار کر چیخنے لگیں گے اور اپنے ایمان کی تصدیق کرنے لگیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، لیکن اس وقت ان کا دھاڑے مار مار کر چیخنا ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ ان کی توبہ، ان کی ندامت، ان کا پچھتاوا ان کو کوئی نفع نہ پہنچائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس امت کے بعض لوگ بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ اس دن اعمال نامے لپیٹ لیے جائیں گے، نیکی اور برائی کا حساب لکھنے والے قلم خشک ہو جائیں گے، اب نہ کسی کی نیکیاں بڑھیں گی اور نہ ہی کسی کی برائیاں کم ہوں گی، اور جو شخص اس سے قبل ایمان نہ لایا اس کا ایمان لانا اب اسے کوئی نفع نہ دے گا اور نہ ہی اس کا کوئی نیک عمل اس کے کام آئے گا۔ ایک حدیث کے مطابق لوگ جب سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھیں گے تو خالص سونا راہ خدا میں لٹائیں گے، لیکن وہ بھی قبول نہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس روز تمہارے رب کی ایک نشانی آ پہنچے گی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اس کو نفع نہ دے گا جو پہلے سے مومن نہ تھا یا اپنے اعمال میں اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کے بارے میں گفتگو کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں قیامت کی کسی اور نشانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔